السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوا ہوں کہ آج ہماری نشست کا عنوان ہے عشرہ ذو الحجہ کے فضائل۔ دنیا کے تمام ایام میں یہ ایام افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشرہ ذو الحجہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ سے استفسار کیا گیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں سوائے اس شخص کے کہ جو شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل صالح کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ پوچھا گیا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا تو عبادات میں اتنی محنت کرتے تھے کہ ان جیسے عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ لہذا ہمیں بھی سلف صالحین کے اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ کسی عمل خیر پر اس کے کرنے والے کو جو اجر ثواب اللہ تعالیٰ اس عشرہ میں عطا کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی عشرہ میں عطا نہیں کرتا۔ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے۔ جی ہاں، یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ایام میں عشرہ ذو الحجہ میں سے کسی دن کو کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ انہی ایام میں یوم نحر بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوم نحر قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی 10 ذو الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذو الحجہ ہے۔